مدرسہ ہے، وہی حضور کا پہلا مکتب ہے، وہی حضور کا پہلا اسکول ہے، وہی حضور کی پہلا کالج اور پہلی یونیورسٹی ہے. وہی سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے دنیا کے دھارے کو پلٹ دیا، جنہوں نے سماج اور معاشرے میں ایسا اثر ڈالا کہ سماج اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دیا. انہوں نے مٹا دیا فرق برادری کے فرق کو، انہوں نے مٹا دیا فرق کالے اور گورے کے فرق کو، انہوں نے مٹا دیا فرق اس بات کا کہ کوئی جاہل رہے اور کوئی جو ہے اللہ سے غافل رہے. وہاں سے ایسے لوگ نکلے جن کے دل پاکیزہ تھے، وہاں سے ایسے لوگ نکلے جن کے قلوب صاف ستھرے تھے اور جن کا تعلق اللہ سے ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں لوگ واسطے تھے. اسی درسگاہ نبوی سے ہمارا تعلق ہے، اسی چبوترے کے ہم شاگرد ہیں. ہمارے مدرسوں کا اصل وہی ہے. ہم لکھتے ہیں ہمارا مدرسہ ندوے سے الحاق ہے، ہمارا مدرسہ دیوبند سے الحاق ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا مدرسہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے سے الحاق ہے. صوفہ کے چبوترے سے وہ مدرسہ الحاق جس کا نہیں ہوگا اس کا مدرسہ مدرسہ نہیں ہوگا، اس کا مکتب مکتب نہیں ہوگا، اس کا کام کام نہیں ہوگا. ہمیں سب سے پہلے اپنا مدرسہ اپنا مکتب نبی کے چبوترے سے الحاق کرانا ہے. نبی کے چبوترے کا مکتب کیسا تھا، اس موضوع پر بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو ابھی مولانا تشریف لا رہے وہ کریں گے کہ حضور کا مکتب کیسا تھا، حضور کا مدرسہ کیسا تھا، حضور نے کیسے بچوں کی تربیت کی، حضور نے کیسے سماج کے لوگوں کی تربیت کی، حضور نے کیسے تعلیم کی، حضور نے کیسے افراد تیار کیے. ہم انہی کے وارث ہیں. ہمیں بھی حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے اور انہی کے طریقے کار کو اختیار کرتے ہوئے سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں، علاقے میں، اپنے کھیڑے میں دین کی باد بہاری کو چلانا ہے، دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے. ہم حاملین نبوت ہیں، حاملین علم نبوی ہیں، ہم نبی کے وارث جانشین انبیاء ہیں. یہ کام کرنے کوئی اور نہیں آئے گا. اللہ نے ہم کو آپ کو قبول کر لیا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. دین کا کام کرنا دین کی صحیح سمجھ ہے. دین کی اور قرآن کی اور دعوت کی اور اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہم کو اور آپ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کاموں کو آگے بڑھائیں، اس کام کو آگے بڑھائیں. اپنے علاقے میں اپنی مسجدوں سے ایسا پیغام دیں لوگوں کو کہ ان کے اندر ایمان کی بات بحالی جائے. ایک رسمی رواجی کام نہ ہو کہ ٹھیک ہے اب تو امام ہے ہو رہا ہے اب جمعہ آیا لوگ جمع ہوئے چلے گئے. نہیں، آپ کو فکر ہوگی، آپ کو فکر ہوگی، ہم کو فکر ہونی چاہیے. ہم کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں 50 بچے وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں. یہ طریقہ ہے. اور آپ یہ سوچیے کہ گاؤں سے ہم کو اس میں اجر ملے گا، گاؤں سے اجرت ملے گی. ہم یہ سوچیں کہ لوگ آتے ہیں تعاون کر دیں گے، خدا کوئی تعاون نہیں کرے گا. ایسی فضا بن چکی ہے، کوئی تعاون نہیں کرے گا. کوئی آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کیا امام صاحب، کیا مولانا صاحب، کیا مسجد کے صاحب آپ ہمارے بچے کی فکر کر رہے ہیں، واقعی آپ کو بڑی فکر ہے. آپ سے ایک کلمہ بھی نہیں کہے گا، بلکہ اگر اس کو موقع لگا تو الٹی بات کرے گا. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، علماء دین، ائمہ دین، اس سوچ سے جب آپ اوپر اٹھ جائیں گے کہ ہمیں ان سے نہیں مطلب، ہمیں ان کی نسلوں سے مطلب. وہ دیندار ایک بن جائے گا تو ہمارے جنت میں جانے کا وہ ذریعہ بن جائے گا. اسی دن اللہ کی مدد آ جائے گی، اسی دن اللہ کی مدد آ جائے گی. طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا تو حضرت جبرائیل آئے، جب بہت ستایا، بہت پریشان کیا. وہاں کے اوباشوں نے، لڑکوں نے آپ کے پیچھے لگ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا ہوگا واقعہ کہ بتائیے تو ہم پہاڑ کو ملا دیں، کیونکہ طائف پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑ کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور خود بھی وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے یہاں کی آبادی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا وہ قابل رشک ہے، سننے کے قابل ہے کہ ہمیں ان سے نہیں مطلب ہے، ہمیں ان کی نسلوں سے مطلب ہے. ابھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلیں آنے والے لوگ ان کے ایمان لائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی ہماری اور آپ کی سب کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہمیں کوئی ایذا پہنچائے، ہمیں کوئی دین کی قدر نہ کرے، ہماری کوئی قدر نہ کرے تو کوئی بات نہیں. امید خیر کا کام کرتے کرتے آپ اتنا آگے بڑھ جائیے، یہ جذبہ لے کے جب اٹھیں گے تو مدد آئے، اللہ کی طرف سے مدد آئے. اللہ عالم علماء کو بھوکا نہیں رکھتا. اللہ حافظ، بہت سے لوگ
سنتے ہوں گے ہمارے لوگ کھانا بہت کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس لیے کھاتے ہیں رزق بڑھ گیا اللہ کی طرف سے، رزق بڑھا دیا گیا اللہ کی طرف سے، کما رہے ہیں 50,000 60,000، لیکن سکون نہیں، پریشان ہیں، فکر میں ہیں، پوچھئے گھر میں جاتے ہیں بیوی سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، بے انتہا پریشان ہے، ہر جگہ پریشانی، آفس گئے ہیں دوا کھا کے، پھر آئیں گے تو دوا کھانا ہے ان کو، اور پھر رات میں لیٹیں گے تو نیند نہیں آ رہی ہے، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تنخواہیں کم لیکن سکون ادا نہیں ہے، اس کا احساس آپ کرتے ہوں، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، اور اگر مسائل اور پریشانی نہ آئے تو اللہ کو آپ کی یاد کیسے کرے گا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ اور بڑھائے گا۔ حضور نے فرمایا خود کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لٹو، اگر پریشانی آئے تو وہ صبر کرے تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے، اور اگر خوشی کا موقع آئے تو وہ جو ہے شکر ادا کرے تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم۔ بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، اور ہمارے یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ بہت سی چیزیں بھی ہم آپ کو لکھا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ گاؤں کی فضا میں جمعے کا قیام، مکاتب کا قیام، ائمہ خواتین کا اجتماع کیسے کریں، گاؤں کی دینی فضا کیسے بنے، اس سلسلے میں بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ پروگرام میں بیانات کا سلسلہ شروع کروائیں اور آپ سے تاثرات کا اظہار کروائیں، اس سے پہلے ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مدح و منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہیں کے طالب علم محمد فیض جو درجہ حفظ کے طالب علم ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت نبوی پیش کریں۔